ساختہ نہیں، اللہ کے پیغمبر سے پوچھنا. اب پورا نظام عبادت تابع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب بلا اور بھرا ہے. آپ نے فرمایا کہ عمرہ کرنا ہمارے دین کے شعار میں سے، جاؤ عمرہ کرو، ہمارے لیے دعائیں کرو. عمرہ کرنے چل پڑو. مکہ مکرمہ پہنچ چکے. اہل مکہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ ثمامہ اسلام قبول کر چکے. جو شخص اسلام قبول کر لیتا اسے وہ کہتے کہ سبو کا تم سابی ہو گئے، یعنی بے دین ہو گئے. اس دور میں جو توحید خالص کو مان لیتا، اللہ کے پیغمبر کی غلامی کو قبول کر لیتا، اس کے بارے میں کہتے کہ تم سابی ہو. آج کے کہتے تم وہابی ہو. اس دور میں کہتے تم سابی ہو گئے، بدل ہے کی. مکہ والوں نے کہا کہ سبو کا یا سمانا، سمانا تم سابی ہو گئے، سمانا تم سابی ہو گئے. جواب دیا کہ ماں سبوت ہوں ولیکن اتبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اہل مکہ میں سابی نہیں ہوا، میں نے تو اللہ کے سچے پیغمبر کی غلامی قبول کر لی. اگلی بات کیا کہی؟ اگلی بات یہ کہی کہ یا اہل مکہ واللہ لا یأتینکم حبۃ حنطۃ حتیٰ یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اہل مکہ اس وقت تک تمہارے پاس میری طرف سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا جب تک اللہ کے پیغمبر سے اجازت طلب کرے. یہ بات معلوم ہے کہ اہل مکہ کو گندم کی سپلائی ثمامہ کرتے. مکہ کے لیے گندم کی سپلائی کی ڈیلرشپ ثمامہ کے پاس تھی. اللہ کے پیغمبر کے پاس جاؤں گا، جن کی غلامی قبول کی ہے ان سے پوچھوں گا کہ مکہ سے تجارتی تعلق قائم رکھوں یا نہ رکھوں. اجازت ملی تو گندم پہنچے گی، اجازت نہ ملی ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا، اجازت باہر مل جائے. اب تابع ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا معنی کیا؟ نبی اسلام کے سامنے کہہ گئے تھے کہ عمرہ کروں یا نہ کروں، مانا پورا نظام عبادت اب دین کے تابع ہے. یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ گندم سپلائی کروں یا نہ کروں، مانا دنیاوی امور، تجارتیں، لین دین، یہ بھی سب کے سب تابع ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا اور بڑا کی حقیقت. اب جو بھی تعلق ہے، جو بھی دوستی، وہ اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے لیے. ہاں تو بات یہ تھی کہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دلوں میں موحدین کی بلا ہے یا نہیں. بلا اور بڑا کے عقیدے کے ذریعے امتحان تو قائم ہے. اس امتحان میں سچا کون اور جھوٹا کون، یہ کیسے معلوم؟ ہاں، جو موحد ہوگا وہ محبت اور دوستی کے ساتھ ہوگا. اب آپ کی دوستی ہے یا نہیں، اس سے آپ کو محبت ہے یا نہیں، یہ پہچاننا. اب آپ اپنے کردار کا جائزہ لیں. کیا آپ اس کی غیبت کرتے ہیں؟ سوچو، غور کرو. مسئلہ اعتقادی ہے. کیا آپ اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی چغلی کرتے ہیں، اس پر بہتان لگاتے ہیں، اس کے مال کو ہتھیانے کا پروگرام بناتے ہیں کہ قرضہ لے کر پی گئے، تجارتی لین دین کر کے مکر گئے، اس پر یا اس کے گھر پہ اس کی عزت اور حرمت پر بری نگاہ ڈالتے ہیں. کوئی ایسا طرز عمل جو خیر خواہی کی منافی ہو ایسا کرتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو تم عقیدہ بنا میں سچے نہیں. آخر دین اسلام میں ان امور کے تعلق سے احکام اتنے شدید کیوں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زندگی جنت من نام کہ چغل خور انسان ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے. کیا یہ فرمان ہوائی باتیں ہیں جن کی کوئی اہمیت نہ ہو؟ کہ چغلی کرنے والا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. اس طرح سے زبان کھول دی کسی کے بارے میں تو جنت گئی. آخر کیوں؟ اس لیے کہ چغلی کرنا محبت کے منافی ہے اور محبت میں کسی کی توحید کے منافی. اس کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ. برار برا کا موضوع کلمہ لا الہ الا اللہ منسلک.
نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اے غیبت کرنے والوں، اب تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہو سکتا. تم اوپر کے مسلمان، اوپر تمہارے دل میں ایمان نہیں اترا. اتنے شدید احکام کیوں ہے؟ اس لیے کہ غیبت کسی موحد کی، یہ محبت میں کشیدگی کی احساس، اور محبت کی کشیدگی عقیدہ بلا سے انحراف ہے. عقیدہ بلا سے انحراف توحید سے بلا ہے. معاملہ توحید میں منتجس ہے. دین اسلام تو خیر خواہی کا نا. نبی علیہ السلام نے پوچھا گیا سب سے افضل مومن کون ہے؟ سب سے افضل مومن فرمایا کہ جس سے لوگ بے خوف ہو جائیں. سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے مسلمان محفوظ رہے. سب سے افضل کیوں ہے؟ گہرائی میں سوچیں گے تو اساس توحید باری تعالیٰ. ایسی خیر خواہی ایک جھلک دیکھے خیر خواہی کی. یمن کے شہزادے جریر بن بجلی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے. انہیں ایک عجیب انفرادیت حاصل ہے. فرماتے ہیں کہ زندگی بھر اللہ کے پیغمبر نے مجھے جب بھی دیکھا دیکھ کے مسکرائے آپ محبت سے. انہیں انفرادیت حاصل. مارہانی ان بات رسمت وجہ اللہ کے پیغمبر نے پوری زندگی جب تک مدینے میں رہا جب بھی اللہ کے پیغمبر نے مجھ کو دیکھا دیکھ کے آپ مسکرائے پیار سے محبت سے. یہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ بنصر کل مسلم. ایک بار اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے بیعت لی 3 چیزوں سے. ایک یہ کہ نماز قائم کرتا رہوں گا، دوسرا یہ کہ زکات دیتا رہوں گا، اور تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتا رہوں گا. نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور ہے. اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ بازار میں ہمارے لیے کوئی گھوڑا دیکھو، ہم گھوڑا خریدیں گے. غلام چلے گئے. گھوڑا ایک دیکھا، اس کا منظر اچھا لگا، اس سے سودے کی بات چلی. 3000 درہم پر اتفاق ہو، جیسی قیمت 3000 درہم. غلام نے کہا کہ میرا مالک جریر اپنے گھر میں ہے، وہاں چلتے ہیں، گھوڑا ان کو دیں گے اور قیمت میں وہاں سے مل جائے گی. لے کے پہنچ گئے. جب گھوڑا جریر کے سامنے پہنچا پوچھا کتنے کا ہے؟ کہا کہ 3000 کا. اس کے ان کی چکر لگایا، اس کی پیشانی دیکھی، کھر دیکھے، ٹانگیں دیکھی، بڑا مضبوط، بڑا خوبصورت. کہا کہ یہ 3000 کا نہیں ہو سکتا، یہ 5000 کا ہو سکتا. اور کہا تھا مجھے اس پر سواری کر لینے دو. جب سواری کی، اس کی چال دیکھی اور اس کی چال میں ٹپکتی وفاداری دیکھی تو واپس آئے اور کہا کہ نہیں، اس کی قیمت تو 10,000 درہم. اندر سے غلام کو حکم دیا کہ 10,000 درہم لے کر آؤ اور اس کو دے دو. قیمت دی، وہ چلا گیا. غلام نے کہا کہ آپ بھی امیر انسان، لوگ تجارت میں قیمت کم کرتے ہیں، آپ بڑھا کے دے رہے. کہا کہ اس گھوڑے کے جو محاسن میں نے دیکھے ان محاسن کے اعتبار سے اس گھوڑے کی قیمت 3000 ہرگز نہیں 10,000 ہی ہو سکتی. اب 2 باتیں ہیں، یا تو گھوڑے والے کو اس گھوڑے کے محاسن کا علم ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں کیا چیز، اور یہ علم ہے لیکن وہ مجبور ہے، اسے پیسہ چاہیے، اپنا مال وہ اونے پونے بیٹھنا چاہتا ہے. یا تو اسے اس کے محاسن کا علم نہیں اور یہ علم ہے لیکن وہ مجبور ہے. مگر میں نے تو اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کی بیعت کر رکھی. یہ ہے ایمان. البراء والبراء کے تقاضے، ایسی دوستی اور محبت کیونکہ الفاظ جو ہے وہ اللہ کی توحید، اور جو اللہ کی توحید کے یہ مظاہر، ولا اور براء اللہ کی توحید کے مظاہر. اور کسی شخص سے بھی دوستی اللہ کی خاطر ہو، محبت اللہ کی خاطر ہو تو یہ اس کی پہچان کے طریقے. اس کی غیبت تو نہیں کرتے، اسے گالی تو نہیں دیتے،
لان تان تو نہیں کرتے. آخر یہ لان تان اور گالی اس کے اتنے شدید احکام کیوں ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی کو لعنت بھیجے یا وہ گالی دے تو وہ لعنت اور گالی سیدھی آسمان پر پہنچ جاتی. فرشتے اس گالی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور آسمانوں کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں. یہ کلمہ جو آ رہا ہے، یہ بول جو آ رہا ہے، یہ آسمانوں سے داخل ہونے کے قابل نہیں. دروازے بند ہو جاتے. وہ گالی اوپر سے نیچے آتی، نیچے فرشتے زمین کے دروازے اور زمین کے منافذ بند کر دیتے ہیں کہ یہ زمین کے اندر بھی نہیں جا سکتے. اب وہ گالی بھٹک رہی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، کوئی ٹھکانا نہیں ہے، اسے کوئی ٹھکانا نہیں ملتا. پھر وہ دیکھتی ہے کہ جس شخص کو گالی دی گئی اسی پر جا کے گر جاؤں اور پڑ جاؤں تاکہ ٹھکانا مل جائے. اگر وہ شخص اس گالی کے قابل نہ ہو، لعنت کے قابل نہ ہو، تو لعنت وہاں تک پہنچتی ہے، اس کے فرشتے اس لعنت کو وہاں سے رد کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں. پھر وہ لعنت اور گالی اس شخص تک پلٹ جاتی ہے جس نے وہ بھیجی اور کہی. جب اس کائنات میں میرا ٹھکانا ایک ہی ہے اور یہ وہ شخص ہے جس نے بھیجی، بس وہی اس کے قابل. اب وہ لعنتوں کا اپنے ہی پھٹکاروں کا مستحق بنتا جائے گا اور کبھی اس سے باز نہیں ہوگا. یہ سارے احکام کی شریر کیوں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. غیبت کرنے والے کا ایمان دل میں نہیں، اوپر ہی اوپر ہے. لعنت بھیجنے والا ان پھٹکاروں کا قیامت تک کے لیے خود ہی مستحق بنتا. اللہ کے پیغمبر 2 کروڑ سے گزرے، فرمایا کہ دونوں میں عذاب ہو رہا اور ایک کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ چغلی کرتا تھا. عذاب قبر پکڑا گیا، ہتھوڑا برف میں وہ ایک ہتھوڑا اگر کوئی ہمالیہ پر مارا جائے تو مٹی بن جائے. یہ نام نے سانپ اس کو کاٹ لے کہ ایک قطرہ ایسا ہی اگر زمین پر ٹپکا دیا جائے تو زمین کی ساری معیشت کڑوی اور زہریلی ہو جائے اور پھر وہ زمین قیامت تک کے لیے اگانے کی صلاحیت کھو بیٹھے. بستر جہنم کی آگ کا، لباس جہنم کی آگ کا، دروازے کھڑکیاں جہنم کی طرف کھل گئی. کتنا شدید عذاب، کتنا ہولناک عذاب ہے. سبب کیا تھا؟ غیبت کرتا، چغلی کرتا تھا. یہ احکام شدید اس لیے کہ یہ سارے امور جو ہے یہ بلا سے نہیں میل کھاتے، یہ بلا کے منافی. اور اگر بلا میں درار آ گئی، تعلق اور دوستی میں درار آ گئی تو یہ اللہ کی توحید کے منافی ہے. اور اس کائنات میں سب سے بڑے باغی اور مجرم وہ ہیں جن کی توحید میں نکال. تو یہ ہے بلا. دوستی اللہ کے لیے، جس سے دوستی قائم کرنی ہے اللہ کے لیے قائم کرو، اللہ کے لیے ملو، اللہ کے لیے تعلق جوڑو. دین کی باتیں ہوں، توحید کی باتیں ہوں، دین کے پروگرام ہو، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. ایک شخص چلا جا رہا ہے، فرشتہ آ گیا انسان کے روپ میں، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں بستی میں. کہاں سے آ رہے؟ فلاں بستی سے. کیوں جا رہے ہو؟ وہاں میرا ایک دینی بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا. اسے قرض لینے نہیں، کچھ تجارتی تعلق نہیں، کچھ شادی بیاہ کا معاملہ نہیں، بس وہ موحد ہے، دیندار ہے، اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا. اور کوئی پروگرام نہیں، کوئی ہدف نہیں. فرشتہ کہتا ہے کہ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، اور خود نہیں آیا بلکہ مجھے اللہ نے تیرے پر بھیجا. یہ پیغام دے کر کہ حق تک اللہ کہ تم اللہ کے محبوب بن چکے. بتائیے اس نے کیا فرض کیا؟ کچھ صفاتوں کے ڈھیر لگائے تھے یا جہاد کر کے اپنا گلا کٹوا دیا تھا؟ اس میں تو پسینے کا قطرہ بھی نہیں چپکا ہے. بس چند قدم چل کر گیا کہ 15-20 منٹ اللہ کو دے دیے، اللہ کے ایک بندے سے اللہ کے لیے ملنے کے لیے، اور اللہ کا محبوب بن گیا. کیا مقام پا لیا؟ ان اللہ حب عبدا اخبر به جبریل. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے جبریل کو بلا کے خبر دیتا ہے
کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہو. کیا پیار کا عالم، کیا آسمانوں پہ نام گونج رہا، اللہ اس کا نام لے رہا ہے، جبریل سن رہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بندے سے مجھ کو محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت ہو. جبریل سے محبت شروع کر دیتے. تو جبریل یعنی ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہے، تم سب کے سب سے محبت کرو. اور سارے فرشتے اس بندے کے بارے میں اللہ کے پیار کو پہچان چکے. اللہ اس بندے کا پیار مشہور ہو چکا کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب. یہ محبت کیسے حاصل ہوگی کہ تم فلاں بندے سے میرے لیے ملنے جا رہے تھے، تم میرے محبوب بن گئے. حدیث قدسی ہے وجہ محبت ہی متحابین فیہ والمتضامنین فیہ، کہ جو لوگ میرے لیے محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے. جو لوگ میرے لیے ملتے ہیں اور زیارتیں کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے. جس عقیدے کے ثمرات اس عقیدے پر پورے نہیں اترتے نقصان بھی بہت. جو لوگ دوستی کے قابل ہیں ان سے اگر عداوت ہے، نفرت ہے، اس کے نقصان بھی بہت. ایک نقصان یہ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بلکہ آپ کی سنت کے آپ پیر کو جمعرات کو روزے رکھا کرتے. صحابہ نے پوچھا کہ ان 2 دنوں میں آپ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہذان الیومان یرفع فیہما العمل الی اللہ، ان 2 دنوں میں بندوں کی نیکیاں اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہیں. تو میری یہ چاہت ہے کہ جب میری نیکیاں اللہ کے سامنے جائیں تو ان میں روزہ بھی ہو، کیونکہ روزہ بڑی مقدس بات ہے. جو شخص اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دے. تو میری یہ چاہت ہے کہ جب میرے اعمال جائیں روزہ بھی شامل ہو، اور جب وہ اعمال وہ نیکیاں اللہ تک پہنچتی ہیں تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جس جس کی نیکیاں آ رہی ہیں سب کو معاف کرتے جاؤ، سب قبول کرتے جاؤ، سوائے 2 اللہ نے مشرکین، ایک مشرک اس کی نیکیاں قبول نہیں کرتے. دوسرا والذی وجدت بینہ وبین اخیہ الشحناء، دوسرا وہ انسان جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کی کوئی میل کچھ آ گئی، اس کی نیکیاں قبول نہیں کرنی، اس سے ناراض ہے، دل میں کوئی میل ہے، کوئی رنجش ہے، اسے مطلوب قرار دیتا ہے، اس کی غیبتیں کرتا ہے، اس کی چغلیاں کرتا ہے، اس کی نیکیاں قبول نہیں کرنی. تو یہ عقیدہ بلا میں خلل کا نقصان کہ نیکی اللہ تک پہنچتی ہے لیکن مردود ہے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ اندرو ہے، ان کو ڈھیل دو حتی یصطلحا، یہ ٹھیک ہو جائے، صلح کر لیں، اپنے معاملے درست کر لیں، رنجشیں دور کر لیں، اور یہ غیبتوں اور چغلیوں کے جذبات سارے ختم کر دیں، خیر خواہ بن جائیں، پھر یہ نیکیاں قبول کر لو. ورنہ یوں ہی منتق رہنے دو، یہ قابل قبول بھی نہیں اور ان کی گناہوں کی بخشش کی باعث بھی نہیں. یہ نقصان کہ اللہ اعمال قبول نہیں کرتا. یہ بھی نقصان ہے کہ پھر تم لوگ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اس پوری کائنات میں سب سے بدتر ہو، کیونکہ ولایت فطری عقیدہ، ولایت عقیدہ، اور اللہ تعالیٰ نے توحید اور عقیدے کا شعور سب کو دے، جمادات کو، حیوانات کو، درندوں کو، پرندوں کو، وہ محبت کرتے ہیں. واقعہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ پتھر کا ہم سے محبت کرتا ہے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبے کے دوران مسجد کے اندر سے رونے کی آواز، سب بھاگ رہے تھے، کون رو رہے، کون رو رہے؟ لیکن وقت اللہ کے پیغمبر منبر سے اٹھے اور کھجور کے تنے کو سینے سے لگا لیا، رونے کی آواز اس تنے سے آ رہی. منبر بننے سے پہلے
محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس تنے سے پیٹ لگا کے خطبہ دیا کرتے. اس تنے نے دیکھا کہ آج اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ نہیں ہے، یا اللہ کے پیغمبر کی رفاقت اور اس کوٹ سے محروم ہو گیا، رو پڑا. جنازات کے اندر شعور و محبت کر اللہ کے پیغمبر سینے سے لگایا، جس تک شفقت پھیرا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ تنا زور چپ ہوا، جیسے ایک بچہ روتے روتے اچانک چپ کرتا ہے، بڑی آہستہ آہستہ بریکیں لگا کر آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے روتا ہے اور پھر خاموش ہوتا ہے. اس طرح وہ تنا خاموش ہے. سما پکڑ علیہم السماء والارض، کیا مانا اس کا کہ قوم اسرائیل ڈوب گئی، ہزاروں لوگ ایک ہی دن مارے گئے، نہ زمین ہوئی نہ آسمان ہوئی. کیا مانا اس کا؟ مانا اللہ تعالیٰ نے محبت اور دشمنی کے شعور سب کو دے رکھا. یہ عقیدہ ہے، توحید ہے. یہ پوری کائنات موحد ہے. ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آسمان زمین رہتے؟ کہا کہ ہاں، ہر بندے کا آسمان پر ایک دروازہ ہے جہاں سے اس کی روزی آتی اور زمین سے اس کی روزی اٹھتی ہے، یا زمین پر وہ چلتا پھرتا ہے، کوئی اطاعت کر رہا ہے کوئی نافرمانی کر رہا ہے. جب نیک بندہ مرتا ہے تو آسمان سے روزی آنا بند ہو جاتی ہے، آسمان رو پڑتے. زمین پر اس کا چلنا پھرنا، عبادت کرنا، اطاعت کرنا موقوف ہو جاتا ہے، زمین میں رو پڑتی. مانا آسمان کو بھی اس سے محبت، زمین کو بھی اس سے محبت. اور اگر کوئی نافرمان ہے، کافر ہے، اس کی روزی آسمان سے آنا بند ہو جاتی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی نہیں روتا، بلکہ خوش ہوتے ہیں. زمینیں خوش ہوتی ہے کہ یہ دھرتی کا بوجھ جہاں سے کیا ختم ہوا بنا چل گیا. یہ برار برا کی کیفیت آسمانوں کے اندر بھی موجود ہے، زمینوں کے اندر بھی موجود ہے. تو انسان اگر تو برار برا کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو تیرا مقام جماعت سے بھی گھٹیا، درندوں پرندوں چرندوں سے بھی کم کر، پھر بھی سب سے مضبوط اور حسین کروں. یہ موضوع آپ نے دیا بڑا طویل ہے، صرف میں بلا پر کچھ باتیں عرض کر سکا. برا کا نقطہ باقی ہے، کسی موقع پر عرض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توحید نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں توحید خالص کے یہ تقاضے کہ بلا اور برا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ خود ساخت ہم نے اپنی آستینوں میں پاؤ رکھے، فلاں پارٹی فلاں تنظیم، اسی کی خاطر محبتیں بھی ہیں، نفرتیں بھی ہیں. یہ توحید کے جنازہ ہے میرے دوست اور بھائیوں. اس پر غور کرو، توحید کو پہچانو، عقیدے کو سمجھو، تاکہ صحیح سمت ہم کو حاصل ہو سکے. وہ ثمرات جو توحید پر قائم ہیں ہم کو مل سکے، اور ہم تمام جو ہیں ان نحوستوں سے بچ سکیں جو آج ہمیں حاصل ہیں توحید سے بغاوت کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح عقیدہ کی، اصلاح عمل کی، اصلاح منہج کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو. میں شروع ہوا تھا یہ مسجد آدھی تھی، اندر کا حال اب ماشاءاللہ بھر چکی ہے. تو کہاں سے آپ لوگ، دیر سے کیوں آئے آپ لوگ؟ آج کے دن کی اہمیت آپ نہیں جانتے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج فرشتے اللہ بھیجتا ہے جو مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. یکتبون الاول فالاول، اور وہ نوٹ کرتے ہیں کہ پہلے کون ہے. سوچیں آپ لوگ کہاں سے کیا کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے کیا وہ اس چیز سے اہم تھا؟ تمہارا نام فرشتوں کے لسٹے میں نوٹ نہ ہو، اس سے اہم تھا وہ؟ جب اذان ہوتی ہے فرشتے دفاتر لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں. جو لوگ بعد میں آئے کسی کا نام نوٹ نہیں، جس طرح آئے تو اس طرح لوٹ جاؤ. آج کا دن عید کا دن کیوں ہے؟ تمام دنوں کا سردار کیوں ہے؟ اسی دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو جلدی آ جائے جمعے کے دن اللہ کا ذکر کرے، خطبہ سنے، نماز پڑھے، گھر کو لوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک
اس کے سارے گناہ پہلے ہی معاف کرتے. کیا بات ہے، جو کام آپ کر رہے تھے اس سے زیادہ اہم ہے کہ گناہ معاف ہو نہ ہو، ہم نے یہ کام کر لیا. اللہ اکبر. مولانا عبد الواحد غزنوی رحمہ اللہ، ان کی کسی عزیزہ نے انہیں کوئی کام کہا کہ آج فلاں چیز ہمیں بازار سے لا دیجیے. جمعے کا دن تھا، شام کو اس نے پوچھا کہ وہ چیز آپ لائے یا نہیں لائے. ایک دم ناراض گرم ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ آج کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکثر اسی علیہ صلاۃ کہ آج کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. انہوں نے اپنے عزیزوں سے فرمایا کہ فرشتے منتظر ہیں کہ میں درود پڑھوں اور وہ نوٹ کر کے اللہ کے پیغمبر تک پہنچائیں، اور تم مجھے بازار بھیج رہے ہو، بازار میں جا کر کام کرو، فلاں کام کرو. فرشتے انتظار کر رہے ہیں کہ میں درود پڑھوں اور وہ اس کو نوٹ کریں اور میرا درود اللہ کے پیغمبر تک پہنچائیں، اور تم آج بازار کی باتیں کر رہے ہیں. اس طرح سورۃ صالحین جمعے کا اہتمام کیا کرتے ہیں. آج کے سورۃ پڑھیں، کثرت سے اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، نفل پڑھیں. عصر سے مغرب تک ایک وقت ہے، جو دعا کریں گے اللہ قبول کرے، جو چاہو مانگے. مکمل ہوا. نبی رضوان اپنی منبر پہ کھڑے ہو کر اس گھڑی کے چھوٹا ہونے کا اشارہ کر رہے ہیں. وہ گھڑی بہت چھوٹی، ملک میں ایک لمحے کے لیے، اس لمحے جو مانگ رہے ہو کر اللہ دے گا، قبول کرے. یہ دن ایسا نہیں کہ اس کو ضائع کر دیں، برباد کر دیں. یہ ساری فضیلتیں اسی لیے عید کا دن ہے ہمارے لیے، تاکہ اللہ کا قرب ہم حاصل کر سکیں، آج کے دن گناہوں سے پاک صاف ہو سکے. لیکن اگر اذان ہو جائے، مسجد میں پہنچے تو جس طرح آئے تھے لوٹ جاؤ گے. بس یہ لوٹ ہوگا کہ جمعہ پڑھ لیا، فرض ادا کر دیا، اپنے کندھے سے فرض کو ٹال دیا، تاکہ کوئی شوق نہیں تھا، کوئی ذوق نہیں تھا گناہوں کو بخشوانے کا، فرشتوں کے رشتے میں اندراج کا. تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.